ہماری زندگی کا ایک سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ ہم لوگ قسمت پر زیادہ یقین کرتے ہیں. اور یقین مانیے، میرا یہ کہنا ہے اور ماننا بھی ہے کہ جو قسمت پر یقین کرتے ہیں ان میں سے اکثر لوگ محنت سے بچ رہے ہوتے ہیں. آپ جب محنت سے بچو گے اور قسمت پہ یقین کرو گے تو یقین مانیے، نہ آپ قوم کے کسی کام آ سکتے ہیں، نہ آپ رشتہ داروں کے کسی کام آ سکتے ہیں، نہ اپنے خاندان کے کسی کام آ سکتے ہیں، نہ آپ اپنے گھر کے کسی کام آ سکتے ہیں، یہاں تک کہ اپنے بھی جوگے نہیں ہوتے. چونکہ قسمت پہ یقین کرنے والا ایک بات پہ یقین کرتا ہے کہ اگر وہ ایفرٹ نہیں بھی ڈالے گا تو بھی کچھ نہ کچھ تو ہو ہی جائے گا نا. تو یہ جو کچھ نہ کچھ ہو ہی جائے گا کے چکر میں رہ رہے ہوتے ہیں، ان کا اس ملک کو، رشتہ داروں کو، دوستوں کو، خاندانوں کو، ان کی اپنی ذات کو بہت زیادہ نقصان ہوتا ہے. قسمت پر یقین کرنے والے جتنے لوگ ہوتے ہیں، ان کے پاس حوالے بھی قسمت پر یقین کرنے کے ہوتے ہیں. یہ بڑے بڑے لوگوں کا نام لیتے ہیں کہ فلاں صاحب کو دیکھ لیجئے، ان پر اللہ نے مہربانی کی. بے شک اللہ کی مہربانی سے، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے، لیکن اللہ اعمال کو پسند فرماتا ہے. بے شک وہ فضل کرنے والا ہے، لیکن وہ تحریک کا درس دیتا ہے. وہ آپ کو اس نے جو اختیار دے رکھا ہے، وہ اس کے استعمال کا آپ کو حکم دیتا ہے. اس استعمال میں تو ایفرٹ آتی ہے، تو محنت آتی ہے. اللہ محنت کرنے والوں کو اپنا دوست سمجھتا ہے. تو پھر یہ قسمت کہاں سے آ گئی؟ قسمت کے اوپر یقین رکھنے والوں کے ہاں آپ اکثر دیکھیں گے کہ اگر ان کی بیٹیاں بیاہی ہوئی ہیں اور ان کے گھر میں کوئی کھٹ پٹ ہوتی ہے تو وہ کہتے ہیں اس کا تو نصیب ہی خراب ہو گیا، اس کی تو قسمت ہی خراب ہو گئی. وہ بیٹھ کے جائزہ نہیں لیتے ان حالات کا، ان معاملات کا جس کی روشنی میں یہ سب کچھ ہو رہا ہوتا ہے، بلکہ وہ کیا کرتے ہیں، ایک ٹیگ لگاتے ہیں، ایک جملہ چھوڑتے ہیں کہ اس کی تو قسمت ہی خراب ہے، اور اس کے بعد یہ کہنے کے بعد وہ کہتے ہیں جناب ہمارا کام تو ختم ہو گیا. اب پیچھے ایک ہی بات رہ جاتی ہے کہ اب ہر وقت قسمت کو کوستے رہیے اور اپنے حصے کا عمل کرنے سے جان چھڑائیے. یہ لوگ رکاوٹ ہوتے ہیں ان لوگوں کی زندگیوں میں جو قسمت پر یقین نہیں کرتے. یہ لوگ ان چھوٹے چھوٹے سپیڈ بریکرز کی طرح سے ہوتے ہیں، یا یہ لوگ ان چھوٹے چھوٹے کھڈوں کی طرح سے ہوتے ہیں جو کہ سڑک پر پڑے ہوتے ہیں اور کسی کی بھی گاڑی جو زندگی کی چل رہی ہے اسے صحیح چلنے نہیں دے رہے ہوتے. اس لیے میں ان لوگوں سے جو قسمت پر یقین نہیں کرتے اور محنت پر یقین کرتے ہیں، ان سے یہ گزارش کروں گا کہ وہ ان لوگوں سے نہ الجھیں، کیونکہ ان کے پاس تو وقت ہے کہ وہ ایک فیصلہ کر کے بیٹھے ہیں کہ قسمت ہے جناب، قسمت میں ہوگا تو ہو جائے گا، قسمت میں نہیں تھا. فلاں شخص کو دیکھ لیجئے، اس کی قسمت ایسی تھی، فلاں کو دیکھ لیجئے، اس کی قسمت ایسی تھی. یہاں تک بھی یہ لوگ کہتے ہیں کہ فلاں شخص اگر فلاں گھر میں پیدا ہوا جو بہت ہی پیسے والا گھر تھا تو قسمت ہی تو ہے. دیکھیے، خدا جہاں نہ دے کے آزماتا ہے وہاں وہ دے کے بھی آزماتا ہے. حالانکہ میں اس بات پر ایک طرح سے وہ نہیں سمجھتا اس کو کہ ہماری کیا اوقات کہ ہمیں اتنی بڑی ہستی آزمائے، لیکن پھر بھی اگر ہم فار دا سیک، یعنی ہم اس کو دلیل سمجھتے ہوئے چلے حجت تمام کی لیتے، سمجھ لیتے ایسا کچھ ہے، تو بھی ہمارا رب خوش اس میں ہوتا ہے کہ ہم محنت کریں، ہم کوشش کریں. ہمیں اپنے حصے کی کوشش کرنی ہے. اگر صرف قسمت سے سب کچھ ممکن ہوتا تو یہ ترقی ہی نہیں ہونی تھی. اگر قسمت سے سب کچھ ممکن ہوتا تو اتنی بڑی بلڈنگز نہیں بننی تھی. قسمت سے سب کچھ ممکن ہوتا تو ایجادات تک نہیں ہونی تھی. قسمت سے اگر سب کچھ ممکن ہوتا تو وہ جو پھل گرا تھا وہ تو کئی دفعہ کئی لوگوں کے آگے گرا ہے. اگر وہ اس کو وہ سوچ عطا نہ ہوتی تو گرے ہوئے پھل کے ساتھ جو کشش ثقل کی بات سامنے آئی تھی وہ کہاں آتی. آپ کے ہمارے ارد گرد ہزاروں چیزیں روزانہ ہو رہی ہیں، اور وہ ہزاروں چیزیں ہمارے لیے ہمارے رب کا جو ہے وہ انتظام ہے. ہم اس انتظام سے کتنا فائدہ اٹھاتے ہیں، اور اس انتظام سے صرف وہی فائدہ اٹھا سکتا ہے جو یہ سمجھتا ہے کہ یہ میرے لیے پیغام ہے. اور وہ کون ہے جو ایسا سمجھے گا؟ جو قسمت پر نہیں محنت پر یقین کرتا ہوگا. آپ قسمت پر یقین کر کے اپنے بچوں کو کیسے کہہ سکتے ہیں کہ وہ محنت کریں؟ آپ قسمت پر یقین کر کے اپنے امپلائیز کو کیسے کہہ سکتے ہیں کہ وہ محنت کریں؟ آپ قسمت پر یقین کر کے ترقی کے اوپر بات کیسے کر سکتے ہیں؟ رکھیے یقین جتنا آپ رکھنا چاہتے ہیں اپنے حصے کا، لیکن ایسا یقین مت اس پہ رکھیے کہ جس سے آپ کو نقصان ہو.
محنت پر یقین کیجیے، سمجھ پر یقین رکھیے، قسمت پر یقین مت رکھیے، چونکہ قیامت آپ کی قسمت کے نتیجے میں نہیں آنی، وہ آپ کے عمل اور آپ کی محنت کے نتیجے میں آنی ہے۔ خدا آپ کو اور ہمیں محنت پر یقین کرنے اور رب کی دی ہوئی صحت کے مطابق اپنی محنت کے معاملات کو دیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بہت شکریہ دھیان سے سننے کا۔